کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم خوش کیوں نہیں رہ پاتے؟ زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے دل خالی کیوں ہیں؟ ایسی کون سی عادتیں ہیں جو ہمیں خوش نہیں ہونے دیتی؟ وجہ ہمارے باہر نہیں، وجہ ہمارے اندر ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ایسی چیزیں بتاؤں گی جو آپ کو خوش نہیں ہونے دیتی، جو آپ کی خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو صبا لائف اسٹائل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہر ویکینڈ پہ صبح کے ٹائم ہمارے فیملی کا ایک می ٹائم ہوتا ہے، جو کہ ہم اپنے گھر سے باہر یہاں پہ تھوڑی سی لان والی جگہ ہے، وہاں پہ اسپینڈ کرتے ہیں۔ تو آج صبح صبح بچے بھی اٹھ گئے تھے، ہسبینڈ بھی اٹھ گئے تھے۔ کافی دنوں سے باہر کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، میں نے جو نیو ہیلپر ہائر کی تھی شی سیڈ کہ میں جو ہے باہر کی صفائی نہیں کر سکتی، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ باہر لوگ ہوتے ہیں۔ خیر میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ وہ اندر کی صفائی کر لیتی ہیں، تو ہر ویکینڈ پہ میں اس طرح سے بچوں کو انگیج کرتی ہوں اور باہر کی صفائی کر لیتی ہوں۔ پہلے میں نے سوچا کہ انہیں یہ صفائی کرنی چاہیے کیونکہ آبویسلی ان کا کام ہے، تو اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے۔ بٹ لیٹر آن میں نے یہ سوچا کہ ہر انسان نے اپنی زندگی کا کوئی معیار سیٹ کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں اپنی لائف میں سیٹ کی ہوتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہمیں دوسروں کی جو ہے ان کی رائے کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ حالانکہ وہ گھر کے اندر صفائی کرتی ہیں، مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بہت اچھی صفائی کرتی ہیں، کبھی انہوں نے کوئی کہتے ہیں ڈنڈی مارنا ایسا کبھی کچھ نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کی جو وہ چیز ہے اس کو آپ تھوڑا سا لازمی اس کی قدر کریں۔ ہر انسان کی اپنی ایک اس نے سیٹ کی ہوتی ہیں باؤنڈریز، تو ہمیں تھوڑی سی اس کی رسپیکٹ لازمی کرنی چاہیے۔ اور مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا اس طرح اپنے گھر کے سامنے سے صفائی کرنا۔ آج میں نے یہاں پہ صفائی کی تھی اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی تھی کہ بچوں نے بھی ساتھ میں ہیلپ کروائی تھی۔ یہاں پہ ایکچولی جو ہماری گلی ہے وہ بند ہے، تو یہ جو بند ایریا ہے یہ ہمارے انڈر آتا ہے، مطلب ہمارا گھر ہے یہاں پہ، تو صرف اس کی صفائی یہ ہے کہ ہمیں ہی مینٹین کرنی پڑتی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی کلیننگ ہو گئی تھی اور مجھے دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ اچھا، آج مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ میرا گلا خراب ہے آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ میں نے ایک نیا چینل بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا یہ والا چینل بھی چلے گا، اس کے ساتھ میں ایک دوسرا چینل بھی چلے گا، جس میں کبھی کبھی ہفتے میں 2 دفعہ یا ہفتے میں 3 دفعہ ولاگس وہاں پہ بھی ڈالا کروں گی۔ بٹ مین چینل یہ ہے، اس پہ بھی ولاگس آیا کریں گے۔ تو آپ سب نے جیسے مجھے یہاں پہ سپورٹ کیا ہے سیم ویسے وہاں پہ بھی جا کے مجھے سپورٹ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے گا، ویڈیو کو لازمی جو ہے ایک دفعہ واچ کیجئے گا اور اس کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا۔ تو یہ چھوٹی سی ریکویسٹ تھی، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے میرا یہ والا چینل جو ہے یہ کافی سکسیزفل ہوا ہے۔ تو ہوپ سو کہ آپ کی یہی سپورٹ رہی تو وہاں پہ بھی جا کے میرا چینل بہت اچھا چلے گا۔ ابھی آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے؟ ایسی کون سی عادتیں ہیں جو ہمیں خوش نہیں ہونے دیتی؟ ان کو چھوڑ کے ہم اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار سکتے ہیں۔ تو وہ ایسی کون سی عادتیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو کہوں گی کہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا آپ کی کمپنی ان لوگوں کی ہے جو کہ پازیٹیو لوگ ہیں، جو ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں، جو ہمیشہ اچھا گمان کرتے ہیں ہر چیز کے بارے میں، یا پھر آپ کی کمپنی میں ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ نیگیٹو بات کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرنا، دوسروں کے لیے اچھا نہ سوچنا۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ ان لوگوں سے دور ہو جائیں، کیونکہ ایسے لوگ اپنی نیگیٹو انرجی آپ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، آٹومیٹیکلی آپ ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ تو خاموشی سے ان لوگوں سے کنارہ کر لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے بحث کرنے کی، کچھ بھی کہنے کی، خاموشی اختیار کر کے بالکل سائڈ پہ ہو جائیں، تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ یہ تھی پہلی چیز۔ ایک دوسری چیز جس کو ہم اپنی زندگی سے نہیں نکالتے، جو کہ ہمیں خوش نہیں ہونے دیتی، وہ کیا ہے کہ ہر وقت دوسروں کو بلیم کرنا۔ یہ جو بلیم گیم ہے یہ آپ کو خوش نہیں ہونے دیتی۔ اب بلیم ہم کس کو کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اچھا نہیں کیا، آپ نے ہمارے لیے جو ہے اچھے بزنس سیٹ نہیں کیا، آپ نے ہماری شادی اچھی جگہ نہیں کی، آپ نے ہمارے لیے لائف پارٹنر چوز نہیں کیا، آپ نے ہمیں اچھا پڑھایا نہیں ہے۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی ہم دوسروں کو جب بلیم کرتے رہتے ہیں تو ہم خود کو بچا رہے ہوتے ہیں اور دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے یہی کہوں کہ دوسروں کو بلیم کرنا بند کریں،
خود کو معاف کریں، خود کو قبول کریں، خود اپنی ذات کے لیے کچھ کریں۔ ماں باپ کا کام ہوتا ہے پڑھانا لکھانا، شادی کرنا، باقی آپ نے اپنی زندگی کو خود سنوارنا ہے۔ بہت سارے بچے اور بچیاں ہر وقت اپنے ماں باپ کو بلیم کرتے رہتے ہیں خود کو بچانے کے لیے، تو اس چیز کو چھوڑ دیں، بلیم گیم جو ہے اس سے دور ہو جائیں۔ آپ آٹومیٹیکلی خوش رہنا سیکھ جائیں گے، آپ آٹومیٹیکلی ترقی کرنا سیکھ جائیں گے، تو آپ نے کبھی کسی کو بلیم نہیں کرنا۔ ایک اور چیز وہ کیا ہے کہ اپنے سے محبت نہ کرنا، خود سے محبت کریں، اپنے لیے وقت نکالیں۔ ہم خواتین کا اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم گھر کے سارے کام مینیج کر لیتی ہیں، بچوں کو بھی وقت دے لیتی ہیں، گھر کو بھی، ہسبینڈ کو بھی، اپنے ان لاز کو بھی، اپنے پیرنٹس کو بھی ایون کال کر کے ہم لازمی ان کا حال چال پوچھ لیتے ہیں، لیکن اس سب میں ہماری اپنی ذات اگنور ہو جاتی ہے۔ ہم خود کو جو ہے نا بالکل کہہ لیں کہ سائڈ پہ کر دیتی ہیں، خود کو جو ہے خود پہ توجہ نہیں دے سکتی، بہت سارے اپنے خواب ہیں خواتین وہ ادھورے چھوڑ دیتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں وہ اس کو اگنور کر دیتی ہیں۔ تو آپ کو خوشی کیسے ملے گی جب آپ اپنی ذات کو اگنور کر دیں گی؟ تو آپ کو خوشی کیسے ملے گی؟ تو اپنی ذات کو کبھی بھی اگنور مت کریں، خود سے پیار کریں، خود کے لیے بھی لازمی وقت نکالیں، اپنا ایک می ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کریں، اس میں اپنے لیے خوشی ڈھونڈیں، اپنا وقت جو ہے اس کو انجوائے کریں۔ اور ایک چیز ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ پرفیکشن کے پیچھے نہ بھاگیں، ٹھیک ہے؟ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت پرفیکشن کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، خود کو مینٹین کرتے ہیں کہ مطلب ہمیں سب سے اچھا نظر آنا چاہیے، اس کے علاوہ اپنے گھر کو مینٹین کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس سب چیزوں میں خود کو سٹریس میں نہیں ڈال دینا چاہیے۔ آپ کا گھر ہے، وہ گھر ہے، رہنے کی جگہ ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے اور فیملی ممبرس ہیں، سم ٹائمز وہ بکھر بھی جائے گا، چیزیں آگے پیچھے ہو بھی جائیں گی، تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے؟ آپ ہیں، سم ٹائمز رف اور ٹف انسان رہتا ہے، اس میں ایزی فیل کرتا ہے، تو اٹس اوکے، کوئی لازمی نہیں ہے کہ ہر ٹائم آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے۔ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے، لیکن اس میں خود کو سٹریس میں نہیں ڈالنا، پرفیکشن کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ جب بہت زیادہ پرفیکشن کے پیچھے بھاگنے لگیں تو زندگی میں بے سکونی آ جاتی ہے۔ تھوڑا سا کبھی کبھار روٹین سے ہٹ بھی جانا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ پرفیکشن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، نہ تو وہ لوگ جو کہ آپ کے گھر آئے ہیں، آپ کا گھر بکھرا ہوا ہے، اور نہ ہی وہ لوگ جنہوں نے آپ کو رف حلیے میں دیکھ لیا ہے، نہ تو وہ پرفیکشن پہ پورے اترتے ہیں۔ پرفیکشن صرف اللہ کی ذات میں، اس تین چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بالکل بھی پریشان نہ ہوا کریں۔ ایک اور چیز وہ کیا ہے کہ ہر وقت شکایتیں کرنا، ارد گرد کے لوگوں سے بھی، اللہ تعالیٰ سے بھی، اپنے باقی فیملی ممبر سے بھی، ایون اپنے بچوں سے بھی۔ شکایتیں کرنے والا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے، جو لوگ اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں، اپنے کاموں میں گم ہو جاتے ہیں، انہیں ارد گرد کی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، وہ زیادہ خوش زندگی گزارتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو کہ ہر وقت دوسروں سے امیدیں لگاتے ہیں۔ اور جب ہم امیدیں لگاتے ہیں تو تب ہم کیا کرتے ہیں؟ شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم دوسروں سے امید پال لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہسبینڈ سے ہم امید پال لیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے یہ کریں گے، حالانکہ ان بیچاروں میں سم ٹائمز کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ اپنے بہن بھائیوں سے ایسی امیدیں لگا لیتے ہیں کہ انہیں ہمارے لیے کچھ کرنا چاہیے، ان کے حالات شاید ویسے نہیں ہوتے جیسے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری حالت سے نہیں پتہ چلتا کہ انسان کے گھر کے معاملات کیسے ہیں۔ اپنے بچوں سے امیدیں لگا لینا کہ ہمارے بچے ہمیں وقت دیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس بیٹھے، ہمارے لیے یہ کریں وہ کریں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ امیدیں لگا لیتے ہیں وہ لوگ شکایتیں بھی زیادہ کرتے ہیں، تو کبھی بھی کسی سے امید نہ لگائیں۔ اچھا، میں یہاں پہ نا آپ کو اپنی مدر ان لا کی اگزامپل دوں، انہوں نے کبھی کسی سے امید نہیں لگائی، وہ نا اپنی زندگی میں خوش رہتی ہیں، اپنی ان کی لائف ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو اس طرح سے انگیج کیا ہوا ہے کہ مطلب ہم نے ان کو ایک ٹیپ لے کے دیا ہوا ہے، وہ اس پہ اسلامی جو ہے پروگرامز دیکھتی رہتی ہیں، نعتیں سنتی رہتی ہیں، وہ تلاوت کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، انہیں کبھی کسی کی پرواہ نہیں ہوئی کہ میں نے ایسا پہنا ہوا ہے تو کوئی میرے بارے میں کیا سوچے گا، ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گی تو کوئی میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ ایون انہوں نے کبھی اپنی اولاد سے بھی امید نہیں لگائی کہ میرے بچے میرے پاس آ کے بیٹھے، انہوں نے اپنا ایک علیحدہ جو ہے نا زندگی جو ہے گزارنے کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے۔ تو یقین کریں واقعی میں انہوں نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، نہ اپنے بچوں سے کہ آپ میرے پاس آ کے نہیں بیٹھتے، نہ کسی اور شخص سے۔ تو جب وہ امید ہی نہیں لگاتی تو وہ شکایتیں بھی نہیں کرتی۔ تو سب سے پہلی چیز کہ کسی سے امید نہ لگائیں، اور جب آپ کسی سے امید نہیں لگائیں گی نا تو آپ کو اس سے شکایت بھی نہیں ہوگی۔
اور جب آپ کو شکایتیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں آٹومیٹیکلی سکون ہوگا. آپ اپنے جو ہے نا زندگی اپنے آپ میں رہنا شروع کر دیں گے, اپنے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیں گے, خود سے کوئی مصروفیت ڈھونڈ لیں گے. تو یہ چیز ہے آپ کو بہت زیادہ سکون دے گی, آپ کو خوش رہنے میں آپ کی بہت مدد کرے گی. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, شکایتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی نہیں کر سکتے. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی انسان غلطی نہ کر سکے. انسان خطا کا پتلا ہے, ٹھیک ہے, غلطیاں سب لوگ کرتے ہیں, اچھے سے اچھے لوگ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کتنے بھی نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں, غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے. یہ چیز ایکسیپٹ کر لیں. جب ہم یہ چیز ایکسیپٹ کر لیں گے تو ہم دوسروں سے شکایتیں کرنا بھی بند کر دیں گے اور دوسروں کو بلیم کرنا بھی بند کر دیں گے. تو یہاں پہ ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑی سی آپ سے بات کروں گی. تو ابھی تایان میرے پاس آیا تھا کہ مما میرے پاس کوئی کام نہیں ہے نا, مجھے کام بتائے, میں بور ہو رہا ہوں. اچھا, کیونکہ اس کا نا موبائل ٹائم جو تھا وہ ختم ہو چکا ہوا تھا. تو یہاں پہ پھر میں نے اسے یہ والا کام دیا تھا اور ماشاءاللہ سے اس نے اتنا اچھا مرر صاف کیا تھا نا. میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کام اپنے بچوں کو دیتی رہتی ہوں. کبھی وہ برتن واش کرنے لگ جاتا ہے, کبھی وہ ڈسٹنگ کر لیتا ہے, کبھی وہ اپنے جو ہے گاڑی صاف کر لیتا ہے, کبھی سائیکل صاف کر لیتا ہے. تو مطلب کبھی یہ مت سوچیں کہ ان کے کپڑے گندے ہو جائیں گے. اٹس اوکے اگر بچے کام کرتے ہیں وہ گندے بھی ہوں گے, لیکن یہ سوچیں کہ وہ ان کو کام کرنے کی ہیبٹ ہوگی. جب وہ کام کریں گے تو یہ چیز آپ کے لیے بہت اچھی ہوگی. تو اپنے بچوں کو لازمی اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کاموں میں انگیج کیا کریں. وہ بہت ہی خوش رہیں گے, ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہوں گی, ٹھیک ہے, بجائے اس کے وہ سارا ٹائم جو ہے اسکرین کے آگے گزار دیں. تو یہ ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی کہ بچوں کو لازمی چھوٹے چھوٹے کاموں میں انگیج کریں. اچھا, ایک اور چیز جو آپ کو بہت خوشی دے سکتی ہے نا, وہ کیا ہے کہ صدقہ کیا کریں, ٹھیک ہے, جتنا ہو سکے غریب لوگوں کی مدد کیا کریں. اچھا, یہ والا کلپ میں نے صرف اسی لیے ایڈ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ میری جو سسٹر ہے نا ثنا, اس کی بیٹی تھی, 1 ایئر کی تھی, شی واز اسپیشل چائلڈ, تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اب کیا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو ثنا کیا کرتی ہے کہ اس طرح سے اس کے سیزن میں کپڑے لے کے کسی غریب بچے کو, کسی یتیم بچے کو ڈونیٹ کر دیتی ہے. اس سے نا اس کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ جیسے میں اپنی بیٹی کی شاپنگ کر رہی ہوں تو وہ بچی پہنے گی تو اس کا ثواب جو ہے نا میری بیٹی کو ملے گا. حالانکہ وہ چھوٹی سی تھی, بالکل معصوم سی جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو لازمی آپ بھی اپنے جو پیارے ہیں جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے اس طرح سے ان کے نام کی چیزیں ڈونیٹ کیا کریں, تو ان کو بہت ثواب ملے گا. تو یہ چیز آپ کے ساتھ اسی لیے شیئر کی ہے تاکہ سم ٹائمز کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے مائنڈ سے اسکپ ہو جاتی ہیں, جب ہمیں کوئی ریمائنڈ کرواتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں آ جاتی ہے. ہر انسان نے اپنی حیثیت کے مطابق کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاس 200 ہے تو وہ آپ ڈونیٹ کر دیں, آپ کے پاس 50 روپے ہیں تو وہ کر دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ خرچ کریں, بہت زیادہ بڑے لیول پہ ڈونیشن کریں. جتنی آپ سے ہو سکتی ہے آپ اتنا کر لیں. تو یہ چیز تھی. اچھا, واپس آتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف. بعض دفعہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو تو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر خود کو بدلنے میں وہ بالکل ناکام ہو جاتے ہیں. ان کی پور فزیکل ہیبٹس جو ہوتی ہیں ان کو مینٹلی اور فزیکلی اسٹریس میں ڈال دیتی ہیں. فار ایگزامپل, اکثر خواتین, اکثر مرد حضرات سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے رہنا, کوئی ایکٹیویٹی نہ کرنا, ٹھیک ہے, ہر وقت جو ہے نیگیٹو چیزوں کے بارے میں سوچتے رہنا, خود پر ترس کھاتے رہنا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتی. خود کو بدلیں, خود میں تبدیلی لے کے آئیں, آپ کے ارد گرد کی چیزیں بھی آٹومیٹیکلی بدلنا شروع ہو جائیں گی. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو آپ کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتی, وہ ہے خوف پالنا. مختلف قسم کے خوف پالے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کبھی بدل نہیں سکتی, میں جتنی مرضی محنت کر لوں وہ نہیں بدلے گی. ناکامی کا خوف, اولاد کو کھونے کا خوف, شوہر کی ناراضگی کا خوف, معاشرے کا خوف, اتنے زیادہ خوف ہم نے پالے ہوتے ہیں نا. یہ سوچے بغیر کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس پر بھروسہ کر لیں گے تو سارے خوف ذہن سے نکل جائیں گے, زندگی پرسکون ہو جائے گی. تو ماضی کے اندھیروں میں گم رہنا چھوڑ دیں, اپنے حال اور مستقبل کی فکر کریں. زندگی آپ کی ہے, اٹھ کھڑے ہوں, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں. اکثر میرڈ لڑکیاں اپنی زندگی میں جو تھوڑی بہت ناکامی ہوتی ہے اس کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. بھائی مٹی ڈالیں ان لوگوں پہ, ٹھیک ہے, ان فیصلوں پہ جنہوں نے آپ کی زندگی برباد کی ہے. اب نئے سرے سے اٹھ کھڑے ہوں, اپنے لیے, اپنے ارد گرد جڑے ہوئے آپ کے ساتھ جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے. تو چھوڑ دیں ان چیزوں کو جنہوں نے آپ کی زندگی برباد کی, اور اپنی زندگی کبھی کسی کے لیے برباد نہ کریں, ٹھیک ہے. تو جو بھی ہے آج ہی فیصلہ کریں کہ شکایت نہیں کرنی, شکر کرنا ہے, خوف نہیں ایمان رکھنا ہے, دوسروں سے نہیں خود سے محبت کرنی ہے. یہ تھا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیے گا.
کر دیجیے گا، اور میرا جو چینل جس کا میں لنک ادھر یہاں پہ ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گی اور فرسٹ کامنٹ میں پن بھی کر دوں گی، وہاں پہ جائیے گا، اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، وہاں پہ بھی مجھے ایسے ہی سپورٹ کیجیے گا جیسے آپ مجھے یہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔